بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ماننا یا بات منوانا یہ اہم چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ کوئی کائنات کا بندہ نہیں جانتا، جو مجھے سمجھ بوجھ اور شعور ہے کائنات کے کسی دوسرے فرد کو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ سوچنا کہ میں اعلیٰ، میں عرفہ، میں برتر ہوں، یہ تکبر کی علامت، تکبر کی نشانی ہے، جس کو اپنے دل دماغ سے ہمیں بطور مسلمان کھرچ دینا چاہیے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ یہ تکبر ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ جو اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا مقام، یہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فمن نازعنی فیہ کسرت عنقہ، جو اس میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور اس چادر میں میرا شریک بننے کی کوشش کرے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ لہٰذا عزت اور بڑائی اپنی کبریائی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ادب، احترام، مقام، اخلاق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم والد ہیں تو ہمارے بچے، ہماری بیوی ہماری بات مانیں۔ ہم بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں بات ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بھائی مانیں۔ ہم بہو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساس، سسر، شوہر ہماری بات مانیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نند بھی انکار نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دیورانیاں، جٹھانیاں انکاری نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھابیاں انکار نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ تعلیم حاصل کرنا جائیں اور ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیرنٹس اجازت دے دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہماری شادی ہو جائے، اس میں ماں اگر رکاوٹ ہے تو وہ مان جائے، لڑکے کی ماں ہے وہ مان جائے، لڑکی کی ماں ہے وہ مان جائے، برادری، عزیز، رشتہ دار جو بھی فرد ہے اس کو منوانے کی بات ہو تو یہ عمل آپ کے لیے انشاءاللہ تیر بہدف ہوگا، مجرب ہوگا، کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تمام وہ باتیں جن کو آپ بنوانا چاہتے ہیں، تمام وہ جذبات جن کا اظہار کر کے یہ خطرہ اور خوف ہے کہ انکار نہ سننے کو ملے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو انکار نہیں ملے گا اور سارے کام سلوٹوں میں، آسانیوں میں، عافیتوں میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کے بارے میں تو میں خود تذبذب کا اور ڈاؤٹ کا شکار تھا کہ پتہ نہیں ساری مانی جائے اور یہ بات سے شاید اس میں کچھ اڑپھس ہو، اس میں کچھ مشکلات ہوں، اس میں گوناگوں کی اور تذبذب کی اور کشمکش کی مجھے سامنا کرنا پڑے، یہ تو سب سے پہلے مانی گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ سورہ مزمل کا معجزہ ہے، سورہ مزمل کی کرامت ہے، سورہ مزمل قرآن پاک کا وہ اعجاز والی صورت ہے کہ اس کا اہتمام کریں گے ساری مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی، ساری دشواریاں اور مشکلات بالکل ہموار راستے میں تبدیل ہوں گی، اور ایسا ہوگا کہ جیسے آپ پہاڑ پر چڑھ نہیں رہے بلکہ اتر رہے ہیں، کیونکہ چڑھنا مشکل، اترنا آسان ہے۔ تو اس عافیت سے انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا فرمانبردار ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی بات مانیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کی بات مانیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹنرز آپ کی بات مانیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں ملازم میری بات مانے، آپ چاہتے ہیں ہمارا باس بات مانے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چاہت جس کا تعلق آپ کے دل کی چاہت سے اور اگلے کے ماننے سے ہے، انشاءاللہ سارے کے سارے اس ایک وظیفے سے حل ہوں گے۔ وظیفہ بہت آسان، سورہ مزمل روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا تجربہ تو میرا 23 سال کا ہزاروں اور لاکھوں افراد پر 3 دن کا ہے، لیکن میں آپ کو بڑا چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہتا، میں آپ کو چلو آپ کے یقین، آپ کے جذبات اور آپ کی سوچ کے اعتبار سے 11 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ اس سے بہت پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے پورا کیے پہلے آپ بات نہیں کریں گے، اپنی بات کو نہیں پھینکیں گے۔ یہ پورا کرنے کے بعد اگر کھلانا پلانا ممکن ہے تو روزانہ کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے کھلائیں گے اور 11 دن کے بعد بات کریں گے، اور اگر روزانہ کھلانا ممکن نہ ہو تو پھر 11ویں دن کھلائیں گے، اور
اگر کھلانا پلانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر تصور میں دم کر کے انشاءاللہ بات کریں گے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا نہ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ یہ بات کریں وہ ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو کر آپ کی بات ماننے پر 100% نہ صرف ایگری ہو، بلکہ اور لوگوں کو جو حمایتی نہ ہوں ان کو حمایتی بنانے کے لیے آپ کے ساتھ میدان میں کود پڑے انشاءاللہ۔ جو مجھے سمجھ بوجھ اور شعور ہے کائنات کے کسی دوسرے فرد کو وہ ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ سوچنا کہ میں اعلیٰ، میں عرفہ، میں برتر ہوں، یہ تکبر کی علامت، تکبر کی نشانی ہے، جس کو اپنے دل دماغ سے ہمیں بطور مسلمان کھرچ دینا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ یہ جو تکبر ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ جو اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا مقام، یہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فمن نازعنی فیہ کسرت عنقہ، جو اس میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور اس چادر میں میرا شریک بننے کی کوشش کرے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ لہٰذا عزت اور بڑائی اپنی کبریائی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ادب، احترام، مقام، اخلاق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم والد ہیں تو ہمارے بچے، ہماری بیوی ہماری بات مانیں، ہم بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں بات ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بھائی مانیں، ہم بہو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساس، سسر، شوہر ہماری بات مانیں، ہم چاہتے ہیں کہ نند بھی انکار نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دیورانیاں، جٹھانیاں انکاری نہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھابیاں انکار نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ تعلیم حاصل کرنا جائیں اور ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیرنٹس اجازت دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہماری شادی ہو جائے، اس میں ماں اگر رکاوٹ ہے تو وہ مان جائے، لڑکے کی ماں ہے وہ مان جائے، لڑکی کی ماں ہے وہ مان جائے، برادری، عزیز، رشتہ دار جو بھی فرد ہے اس کو منوانے کی بات ہو تو یہ عمل آپ کے لیے انشاءاللہ تیر بہدف ہوگا، مجرب ہوگا، کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تمام وہ باتیں جن کو آپ بنوانا چاہتے ہیں، تمام وہ جذبات جن کا اظہار کر کے یہ خطرہ اور خوف ہے کہ انکار نہ سننے کو ملے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو انکار نہیں ملے گا، اور سارے کام سلوٹوں میں، آسانیوں میں، عافیتوں میں ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کے بارے میں تو میں خود تذبذب کا اور ڈاؤٹ کا شکار تھا کہ پتہ نہیں ساری مانی جائے اور یہ بات سے شاید اس میں کچھ اڑپھس ہو، اس میں کچھ مشکلات ہوں، اس میں گوناگوں کی اور تذبذب کی اور کشمکش کی مجھے سامنا کرنا پڑے، یہ تو سب سے پہلے مانی گئی ہے، تو یہ سب کچھ سورہ مزمل کا معجزہ ہے، سورہ مزمل کی کرامت ہے، سورہ مزمل قرآن پاک کا وہ اعجاز والی صورت ہے کہ اس کا اہتمام کریں گے ساری مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی، ساری دشواریاں اور مشکلات بالکل ہموار راستے میں تبدیل ہوں گی، اور ایسا ہوگا کہ جیسے آپ پہاڑ پر چڑھ نہیں رہے بلکہ اتر رہے ہیں، کیونکہ چڑھنا مشکل، اترنا آسان ہے، تو اس عافیت سے انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا فرمانبردار ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی بات مان لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کی بات مان لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹنرز آپ کی بات مان لیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں ملازم میری بات مان لیں، آپ چاہتے ہیں ہمارا باس بات مان لیں، دنیا کی کوئی بھی ایسی چاہت جس کا تعلق آپ کے دل کی چاہت سے اور اگلے کے ماننے سے ہے، انشاءاللہ سارے کے سارے اس ایک وظیفے سے حل ہوں گے۔ وظیفہ بہت آسان، سورہ مزمل روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا تجربہ تو میرا 23 سال کا ہزاروں اور لاکھوں افراد پر 3 دن کا ہے، لیکن میں آپ کو بڑا چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہتا، میں آپ کو چلو آپ کے یقین، آپ کے جذبات اور آپ کی سوچ کے اعتبار سے
11 दिन کا ٹائم دیتا ہوں، اس سے بہت پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے پورا کیے پہلے آپ بات نہیں کریں گے، اپنی بات کو نہیں پھینکیں گے۔ یہ پورا کرنے کے بعد اگر کھلانا پلانا ممکن ہے تو روزانہ کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے کھلائیں گے اور 11 دن کے بعد بات کریں گے، اور اگر روزانہ کھلانا ممکن نہ ہو تو پھر 11ویں دن کھلائیں گے، اور اگر کھلانا پلانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر تصور میں دم کر کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا نہ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ یہ بات کریں وہ ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو کر آپ کی بات ماننے پر 100% نہ صرف ایگری ہو بلکہ اور لوگوں کو جو حمایتی نہ ہوں ان کو حمایتی بنانے کے لیے آپ کے ساتھ میدان میں کود پڑے انشاءاللہ۔